شکریہ۔ دو تین بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ واحد صوبہ ہے کہ جہاں پر عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی زندگیوں میں آسانی بہتر پیدا کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انیشیٹو، کوئی نہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے اس کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس جو انیشیٹو ہے، جو اسکیم ہے، اس کو لوگ کتنی پذیرائی دیتے ہیں، لوگ کتنی جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور ان کو ان ریٹرن جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک پہلے جو سب سے بڑی چیز ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا آسان کاروبار اور جو اسکیم ہے اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے اربوں روپے، ہر بتا اپنی ایک ٹرم ہوتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی اربوں جو ہے وہ لگا دیے، اربوں ہو گئے، لیکن یہاں پر فیکچولی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی ہر اسکیم کے اندر نہ صرف اربوں لگتے ہیں بلکہ لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ جو آسان کاروبار ہے اس میں صرف 90 دن کے اندر، یعنی 3 مہینوں کے اندر 1,60,000 سے زائد افراد کو جو ہے 61 ارب روپے، کتنے 61 ارب روپے جو ہے 1,60,000 افراد کو جاری کیے گئے ہیں ودن 90 days اونلی، 3 مہینے کے اندر جو ہے یہ تمام لوگ جو ہے ان کو پیسے دیے گئے ہیں، اور 57,913 جو ہے کاروبار شروع ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہے، لوگ اپلائی کرتے ہیں، پھر ان کو بینک آف پنجاب کے ذریعے ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہمارے دیکھنے میں آیا، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، میں آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ چھوٹا موٹا ڈیفالٹ بھی ہے، اگر اس آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کسی نہ قسم کا کوئی بھی چھوٹا موٹا ڈیفالٹ آ جائے گا تو وہ کاروبار آسان کاروبار میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکا۔ تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ایک پوری اسکروٹنی کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے یہ 61 ارب روپے دیے گئے ہیں، اور 57,913 نئے کاروبار، یہ بھی اپنی طرح کا ایک نیا ریکارڈ ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر دیکھیے، جہاں پر کہا جا رہا تھا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں کو جو ہے فیسلٹیز نہیں مل رہی، وہاں پر یہ جو 57,913 نئے کاروبار ہیں، اس نئے کاروبار میں اگر بہت زیادہ بھی نہ لگاؤں، ایک دکان ہے، ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھولا ہے خواتین نے، تو اس میں 4 سے 5 تو امپلائیز ہوں گے نا، اور 4 سے 5 امپلائیز کا مطلب ہے 4 سے 5 خاندان جن کو نئے کاروبار، جن کو نئی نوکری ملی ہے، جن کو نیا روزگار ملا ہے۔ اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے سب سے زیادہ کہ 6,753 خواتین جو ہے انہوں نے یہ قرضے حاصل کیے۔ کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پروگرام میں خواتین کو اتنا بڑی تعداد میں کوئی شیئر نہیں ملا، اور ان کو جو ہے 3 ارب 42 کروڑ روپے کے قرضے صرف خواتین کو ملے ہیں۔ 3 ارب 42 کروڑ روپے کے قرضے جو ہیں وہ خواتین نے حاصل کیے ہیں، 6,753 خواتین ہیں انہوں نے، اور آسان کاروبار کے لیے جو ہے وہ 13,80,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 1 لاکھ جو ہے وہ 4,133 درخواستیں جو ہیں وہ منظور ہوئی ہیں، اور یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اس پروسیس نے کنٹینیو رہنا ہے۔ یہ 3 مہینے کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کی رپورٹ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ملٹی پلائی ہوگا۔ اسی طرح یہ ملٹی پلائی ہوتے ہوتے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے اور اپنے لیے کاروبار شروع کریں گے، اور مختلف چیزیں ہیں جس پہ بیوٹیشن جو ہیں، جو خواتین ہیں، انہوں نے زیادہ اپنے لیے بیوٹی پارلر، ظاہر ہے گھروں کے اندر ان کے لیے آسان ہے اپنے لیے روزگار کمانا، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قرضے لیے ہیں۔ ایگریکلچر کے اوپر ہے، ڈیری ہے، فوڈ ہے، آٹو جو ہے وہ کچھ جو لوگ ہیں ان کے اگر کاروبار تھے آٹو موبائل کے، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پیسے لیے ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، پیسٹی ہیں، ٹریڈنگ ہے۔ سو بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر یہ جو 61 ارب روپے کی جو قرضے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ بلا سود قرضے ہیں جو آسان اقساط کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو واپس کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب کا۔
جس کے اندر اب جو لوگ اس کاروبار کو چلا کر اپنے لیے روزگار جو ہے وہ کمائیں گے، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، یہ ان خاندانوں سے یقیناً جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ ہے کہ یہ بھی میری چیف منسٹر کا ویسے یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتی ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوتا، اور جو ستھرا پنجاب ہے، یعنی کوڑا اٹھانا، لوگوں کے گھر گلیاں صاف کرنا، کسی کو کبھی خیال نہیں آیا۔ بہت سارے جو ہے وہ چیف منسٹرز یہاں پر رہے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن اس لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو صاف کرنا، شہروں کو جو ہے وہ تجاوزات سے پاک کرنا، شہروں کو بیوٹیفائی کرنا، یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اور یہ کل ایک انوکھا کام انہوں نے ایک اور کیا ہے کہ کل ایک 6 گھنٹے کی طویل میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر کبھی کسی چیف منسٹر نے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر اپنا ترقیاتی منصوبے جو ہیں، سالانہ ترقیاتی منصوبے جو نیا ADP آ رہا ہے انشاءاللہ پنجاب کا، ان کے منصوبوں کی خود جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ایک روٹین میٹر ہوتا تھا، فائلیں بن کے آ جاتی تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ چند لوگ بیٹھ کے اس کی اپروول دے دیتے تھے۔ چیف منسٹر نے ایک ایک ضلع کے اوپر جو ہے وہ خود ٹائم سپینڈ کر کے ان تمام چیزوں کی جو ہے منظوری دی ہے۔ اور یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پہلا یہ بھاولپور کھولیے جی، یہ اینٹی انکروچمنٹ کیمپین جو ہے، ایک منٹ، اینٹی انکروچمنٹ کیمپین جو ہے یہ انسداد تجاوزات جو ہے اس کے اوپر یہ چیف منسٹر نے ویسے کل بھی کہا، انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی کی دکان گرائی جائے، جب کسی کو کوئی چیز مسمار کی جائے، لیکن میرے پاس آپشن نہیں ہے۔ جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، تجاوزات بنا کے بیٹھے ہیں، وہ بھی شہری ہیں، لیکن ان سے 3-4 گنا زیادہ وہ شہری جن کو ان تجاوزات کی وجہ سے جن کو نقصان ہو رہا ہے، جو چل نہیں پا رہے، بازاروں کے اندر جو ہے موو کرنے کی کوئی آپشن نہیں رہی۔ اب پنجاب کے اندر تمام بازار جو ہیں وہ کسی بھی ضلع میں ہوں، تمام جو پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پر گاڑی کا جو ہے وہ گاڑی نہیں جا پائے گی، اس کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہر گلی کے آگے بھی ہم نے اور دکان کے آگے ہم نے جا کے گاڑی کھڑی کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی الیکٹرک کارٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی جائیں گی۔ ہر بازار کے باہر الیکٹرک کارٹس ہوں گی، جو بزرگ لوگ ہیں یا جو خواتین چل نہیں سکتی، یہ موو نہیں کر سکتی، ان کو الیکٹرک کارٹس کے ذریعے بازار کے اندر جو ہے وہ موو کرایا جائے گا۔ وہ الیکٹرک کارٹس بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسی ہوتی ہیں۔ اور انسداد تجاوزات کیمپین کئی دفعہ کئی ادوار میں شروع ہوئی ہے، کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ میں الحمدللہ آپ کو آج یہ بہت فخر سے بتا سکتی ہوں کہ پنجاب کے اندر تجاوزات کے اوپر جو ہے تقریباً 90 سے 95% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ رپورٹ دی ہے کل تمام ہمارے DC حضرات نے چیف منسٹر صاحبہ کو، اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ جو زمین ہے واگزار جو کرائی گئی ہے ہر ایک ضلع کے اندر وہ ایکڑز میں ہے۔ یعنی فیصل آباد کی میں آپ کو اگر ایک اگزامپل دوں تو صرف فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ 6416 ایکڑ زمین جو ہے وہ واگزار کرائی گئی ہے۔ اور یہ چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ جو زمین واگزار ہو رہی ہے وہ وہاں پر دوبارہ قبضہ نہ ہو سکے، اس کے لیے بھی میز لیے جا رہے ہیں۔ پہلے میں بھاولپور کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بھاولپور سے ہمارا جنوبی پنجاب کا ایک بڑا جو ہے وہ ضلع ہے، اور اس بھاولپور کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کرنے جا رہی ہیں، جس کی منظوری انہوں نے کل دی ہے۔ ایک تو بھاولپور میں فرید گیٹ ہے، بہت مشہور فرید گیٹ ہے، اس فرید گیٹ کو رینوویٹ کر کے وہاں پر ایک فوڈ سٹریٹ بنائی جا رہی ہے۔ ہر ایک جگہ کے اوپر فوڈ سٹریٹ جو ہے ہر ایک شہر کے اندر جو ہے وہ بنانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے۔ فرید گیٹ جو ہے اس کو رینوویٹ کر کے وہاں پہ فوڈ سٹریٹ بنے گی، اور وہیں پر جو ہے فرید گیٹ سے تھوڑا آگے الصادق مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے، اور ایک ٹورسٹ پلیس بھی ہے، ظاہر ایک مذہبی مقام بھی ہے مسجد ہونے کے حوالے سے۔ اور یہ آپ کو رکیے پیچھے چلیے، یہ بیفور اور آفٹر کی تصویریں ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تجاوزات کا عالم کیا تھا، اور اب جو ہے یہ، اور ہمارے رواج ہے کہ ہم نے گلی انکروچ کر کے کافی آگے جو ہے وہ گلی انکروچ کر کے وہاں پہ ہم نے گراج بنا لیے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس سے پھر جو گلیاں ہیں ان کو پرابلم ہوتا ہے۔ آگے چلتے جائیے، اور اس کے اوپر جو الصادق ماسک ہے
اس کو بھی یہ دیکھیے یہ بازاروں کی حالت ہے, پیچھے کریں, یہ بازاروں کی حالت ہے کہ کتنے کتنے فیٹ جو ہے وہ تجاوزات تھیں جس کو کلیئر کرا دیا گیا ہے. آگے چلیے. یہ ریڑھی بازار جو ہے ہر ایک جو چیف منسٹر صاحبہ کا پروگرام ہے اس میں ہر ضلع میں یہ ریڑھی بازار جو ہے یہ ایک فیچر ہوگا جو مستقل بھی ہے اور جو ضروری بھی ہے. سو ہر ایک جگہ پر جو ہے وہ ریڑھی بازار آگے چلے بنائے جائیں گے. آگے چلتے جائیے. یہ دیکھیے یہ بیفور اور آفٹر ہے, یہ آپ کے سامنے. وہ پہلے وہاں کیا حالات تھے, کیا عالم تھا, اب اس وقت یہ کھلی سڑک ہے اور لوگ یہاں سے گزر پا رہے ہیں. چلتے جائیے. یہ اب ساتھ میں اربن جو پلانٹیشن ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا حکم دیا ہے. چلتے جائیے کہ کسی بھی طرح, یہ فرید گیٹ ہے جی, پیچھے کریے, پیچھے کریے. فرید گیٹ یہ میپ سے تصویر لی گئی ہے اور یہ ابھی اس کو کلیئر کرایا ہے اور اس کو کلیئر کرانے کے بعد اب اس کی بیوٹیفیکیشن ہوگی. آگے چلیے. اور یہ جو ہے یہ فرید گیٹ کی جو پرانی پہلی حالت ہے اس کے اندر اس کو ریوائیو کریں گے. آگے چلیے. یہ ہے ماسک جی جو بالکل مڈل آف دا سٹی کے اندر ہے. بہت پرانی جو ہے وہ یہ مسجد ہے جس کو ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ طریقے سے یہاں پر پارک بھی ڈیولپ ہوگا. اسی طرح کا یہ ماڈل بنے گا جی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کے ماڈل بنے گا جس کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کی اپروول چیف منسٹر صاحبہ نے دے دی ہے. اب جلدی جلدی چلتے جائیے. یہ کچھ انیشیٹوز ہیں, یہ لائٹنگ ہے, یہ پاٹس ہیں, یہ جو پلانٹیشن کی گئی ہے. آگے جائیے. یہ بیوٹیفیکیشنز ہیں جو ہر شہر کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. آگے چلیے جی. اب اگلا شہر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے جی کون سا, ڈی جی خان. ڈی جی خان جی, ڈی جی خان لائیے جی. ڈی جی خان میں جو 3.5 کلومیٹر کی ایک مین روڈ ہے جو کنیکٹ کرے گی مختلف بازاروں کے ساتھ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے پنجاب کے شہر ڈیزائن ہی ایسے ہوئے ہیں. فیصل آباد میں بھی 1 گھنٹہ گھر ہے, اس کے ارد گرد 8 بازار ہیں. اسی طرح یہ جو ہے یہ انکروچمنٹ. چلتے جائیے. انکروچمنٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ حالات کیا ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ لوگوں نے والنٹیرلی بھی انکروچمنٹس خود ختم کی ہیں. ایک تو جو گورنمنٹ نے کی, اس سے پہلے ان کو اناؤنسمنٹ کی گئی. یہ دیکھیے مختلف کلرز کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے مختلف دنیا کے شہروں میں بھی یہ امپیکٹ ہے جس میں مختلف کلرفل بلڈنگز کے ساتھ آپ بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈی جی خان کے اندر جو ہے ایک سپورٹس ایرینا بنے گا پورا کا پورا, جو جگہیں واگزار کرائی ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ. پھر وائرز, یہ بہت مین کمپوننٹ ہے چیف منسٹر کے پروگرام کا کہ جو لٹکتی ہوئی تاریں ہیں ان کو آپ کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. اور اب یہ بیفور اور آفٹر کی تصویریں آپ یہ جو ہے یہ اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے. یہ نئی سڑک بننے جا رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس طرح کا ماڈل ہوگا اس نئی سڑک کا. یہ سڑک ہے, اس کو ہمیں پلانٹیشن کے ساتھ یہ کر کے بنانا ہے. اور یہ مختلف جو مونومنٹس ہیں, مختلف چوکس ہیں, ان کو رینوویٹ کیا جائے گا تاکہ ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ شہر کی دکھائی جا سکے. مختلف مونومنٹس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. آگے چلیے جی. اگلا شہر بیکاز کل جو ہے وہ 12 شہروں کی باری آئی تھی اور بائی دا وے 6 گھنٹے کی اس میٹنگ کے بعد آج غالباً پھر 6 گھنٹے لگیں گے. اور آج باقی ماندہ جو اضلاع ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ میٹنگ لے گی. یہ فیصل آباد ہے جی. اور فیصل آباد کا گھنٹہ گھر جو ہے وہ اس کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ پہلے دیکھی ہوں گی, جہاں پر چلتے جائیے, جہاں پر جو ہے وہ انکروچمنٹ ختم کرا کے بازاروں کو کس طرح کتنا کھلا اور کتنا جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے اوپر کیجیے, یہ اوپر کریں. اب یہ جو ہے ریڈ جگہ وہ ہیں جہاں پر ابھی تجاوزات کو ابھی کام ہو رہا ہے, اور گرین وہ ہیں کہ جہاں پر تمام تجاوزات کو کلیئر کیا جا چکا ہے. آگے چلیے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف شہروں میں ہو رہا ہے, یہ دیہاتوں تک بھی اور چھوٹی تحصیلوں تک بھی ہے. یہ سمندری ڈچکوٹ یہ سب جو ہے وہ اس کے اندر. آگے چلیے, چلتے جائیے. اور اب جو یہ پیچھے کے نیچے کریے, یہ 6416 جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ ایکڑ زمین جو ہے یہ واگزار کرائی گئی ہے ناجائز تجاوزات اور یہ واگزار کرائی ہے. آگے چلتے جائیے. اب یہ کلاک ٹاور جو ہے جو گھنٹہ گھر ہے فیصل آباد کا, وہاں پر بھی یہی اسی طرح ٹریفک کو بند کر کے ٹف ٹائلز لگا کر اچھے جو پولز ہیں, بہت سارے پلانٹس ہیں وہ لگا کر. آگے کیجیے, چلتے جائیے.
اور وہ تصویریں دکھا دیجیے، رک جائیے، یہ دیکھیے یہ ہمیں جو ہے وہ بڑی حیرت ہوئی یہ بتا کے. یہ ذرا کچہری بازار کی حالت دیکھ لیں، وہ ذرا اس بازار کی حالت دیکھ لیں. یہ عالم تھا پہلے ان بازاروں کے اندر. اوپر کیجیے، یہ دیکھیے یہ حالات تھے فیصل آباد کے بازاروں کے بھی. اوپر کیجیے، چلتے جائیے. اور اب یہ ایک منٹ رکیے، یہ ایک ایگزامپل دیکھیے. یہ ہے جی پہلے کچہری بازار، پہلے کیا حالت تھی اور آج کچہری بازار کی حالت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو یہ جھنگ ہے جی، یہ دیکھ لیجیے. آگے چلیے، یہ مختلف بازار ہیں. آگے چلتے جائیے. وہ کارٹس کے اوپر لے کے آئیں جو میں کارٹس دکھانا چاہتی ہوں. ویلے، ایک منٹ، یہ ویلے پارکنگ جو ہے اس کی بھی وہاں پر جو ہے وہ سہولت موجود ہوگی. بائی دا وے پارکنگ پلازاز جو ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر تاکہ لوگ آسانی. یہ کارٹس ہیں جی، یہ آپ دیکھیے، یہ آپ کو کہیں یورپ میں کہیں وہاں ملتے ہوں گے. اس طرح کے کارٹس جو ہیں الیکٹرک کارٹس، یہ ابھی فیصل آباد میں چل رہے ہیں اور بہت مختلف بھی اضلاع کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو بڑھانے کا حکم دیا ہے کہ ہر ایک بازار کے اندر سفیشینٹ جو ہے وہ کارٹس ہوں. یہ دیکھیے، یہ حالت دیکھیے. ایسے خوبصورت شہر جو ہے وہ بنانا چیف منسٹر صاحبہ کا خواب تھا جو الحمدللہ. یہ دیکھیے، یہ دیکھ لیجئے یہ بازار کی حالت کیا تھی. اور 66 فیٹ جو ہے یہ بازار کو ایکسٹینڈ کیا گیا. اگلے پہ آئیے، اگلے پہ آ جائیے، اگلے شہر پہ آئیے کہ بہت گجرانوالہ ڈویژن جی، گجرانوالہ ڈویژن کے اندر بھی چلتے جائیے. فوٹوز پہ لے آئیں تاکہ تصویریں بولتی ہیں نا جی. میں کچھ بھی کہوں آپ یقین نہ کریں، میں جو ہے وہ آپ کو یہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی. یہ بیفور ہے جی، وہ ڈیورنگ ہے اور وہ آفٹر ہے کہ جس میں اب ان بازاروں کی جو ہے وہ کیا حالت ہے. آگے کیجیے. یہ بھی جو ہے انکروچمنٹ ہے جو ساری ختم کی گئی ہیں. یہ بھی پورے بازار ہیں. آگے چلتے جائیے. اور اس کے اندر بھی گجرانوالہ کے اندر بھی ابھی کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو بتائی گئی اور وہ یہ تھی کہ لدھیاں والا وڑائچ ایک جگہ ہے گجرانوالہ کے اندر. وہاں پر جو ہے وہ پورا بازار جو ہے وہ پوری جگہ والنٹیریلی لوگوں نے خود سے جو انکروچ کی ہوئی تھی وہ ختم کی ہے. یہ پورا ریپیئر، یہ دیکھیے یہ ایگزسٹنگ ہے، اس کو یہ پرپوز کیا گیا ہے. یہ حالت ہوگی اب انشاءاللہ تعالی سڑکوں کی. یہ ایگزسٹنگ ہے، اس کو ویسا بنایا جائے گا جیسا آپ کو دکھ رہا ہے. آگے چلیے. اور یہ اسی سال کی بات ہے، یہ میں کوئی اگلے 4 سال کا 5 سال کا پروگرام نہیں بتا رہی آپ کو. ودن 6 منتھس انشاءاللہ تعالی یہ سب چیزیں آپ کو امپلیمنٹ ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئیں گی. یہ بھی ہمارا مشہور جو ہے وہ ٹاور ہے. اس ٹاور کو بھی ارد گرد وہ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی انٹروینشنز کرنے سے آپ کا شہر خوبصورت دکھنے لگتا ہے. وہ تھوڑی سی پلانٹیشن کی ہے آپ نے، مارکنگ کی ہے آپ نے، فٹ پاتھس بنائے ہیں، زیبرا کراسنگ جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے پورے کے پورے ماحول کی. سو یہ وہ چیزیں ہیں. آگے چلیے جی، اگلا شہر دکھا دیجیے ہمیں جلدی سے. اگلا شہر جو ہے نارووال دکھائیے. یہ تو ہو گیا نا رحیم یار خان. یہ نارووال ہے جی. نارووال کے اندر بھی احسن اقبال صاحب نے بہت محنت کی ہے اپنے شہر کے اوپر. وہ بڑا اون کرتے ہیں اپنے شہر کو. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی بازار ہیں اس کے اندر بھی انکروچمنٹ جو ہے وہ ختم کی گئی ہے. اور اب چلتے جائیے. یہ بھی یہاں پر بھی کاٹ بازار جو ریڑی بازار ہے وہ ایک باقاعدہ سمیٹری کے ساتھ، لائنز کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے دکھتے ہیں. اور وہاں پر چلتے جائیے. یہ بھی کچھ تصویریں ہیں کس طرح سے پلانٹیشن کی گئی ہے، کس طرح سے جو ہے یہ اسٹریٹ لائٹس ان کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے بنے. اینڈ پہ لے جائیں اس کے جو پرپوزڈ اب اگلی نارووال کے لیے یہ مختلف یہ لائٹنگز انہوں نے اپنے پارکس میں کی ہیں. پارکس کو رینوویٹ کیا ہے. یہ رک جائیے، یہ دیکھیے، یہ پیچھے جائیے. یہ اب جو پریزنٹ سچویشن ہے یہ چونڈا چوک ہے. یہ چونڈا چوک کی ابھی یہ حالت ہے، اس کو ہم وہ بنانے جا رہے ہیں. وہ جو آپ کو ساتھ میں تصویر دکھ رہی ہے وہ چونڈا چوک کی. اگلی کیجیے، آگے کیجیے. یہ دیکھیے یہ اس طرح کا یہ چونڈا چوک بنے گا جو آپ کو کسی بھی یورپ کے شہر سے جو ہے وہ کم نہیں دکھے گا. آگے چلتے یہ دیکھیے یہ ایک پارک، پیچھے کیجیے گا. یہ ایک جو یہ ڈیزرٹ سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے پریزنٹ میں، اس کو وہ والا پارک بنانے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی 3 مہینے کے اندر اس پارک کو کمپلیٹ کرنے کا ٹائم فریم جو ہے وہ دیا گیا. اگلا شہر لے آئیے جلدی.
سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے. کل جو ہے وہ فیصل آباد, گجرانوالا, راولپنڈی, سرگودا, ساہیوال, ملتان, سیالکوٹ, ڈی جی خان, رحیم خان, بھاولپور, ناروال, ان تمام جو ہے یہ کمیٹی چوک پچھلے بڑے پیچھے کرے طرح بہت مشہور زمانہ. یہ دیکھیں یہ کمیٹی چوک ہے مری روڈ کا. اس کی ذرا جو ہے وہ اب حالات دیکھیے کہ اس کو ہم نے کیا بنایا. آگے کیجئے. یہ انکروچمنٹ سے پہلے کے حالات اور انکروچمنٹ کے بعد میں یہ چلاتے رہیے آپ. میری گزارش یہ ہے, آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے کہ اس کو آٹے کی قیمت کم کرنے سے لے کر اپنے شہروں, گلیوں, محلوں کو صاف ستھرا کرنے تک, اور پھر اس کو بیوٹیفائی کرنا. یہ تجاوزات کے حوالے سے بہت پریشر آیا. جیسے میں نے کہا کہ آج بھی یہ آج تک تجاوزات کی جو کیمپین ہے وہ کئی دفعہ شروع ہوئی, لیکن کبھی اس طرح پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. آپ چلاتے رہیے. باقی شہر جو ہیں چونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے تو میں یہ ساتھ ساتھ آپ کے چلتے جائیں گے. ہاں, ملتان کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ نے کل بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے, حسین آگائی بازار. آپ میں سے جو لوگ ملتان گئے ہیں ان کو حسین آگائی بازار کے بارے میں بہت اچھے سے علم ہے کہ اس کی حالت کیا ہے. اس حسین آگائی بازار اتنا موسٹلی اتنا ہے, اور بہت ساری انکروچمنٹ کر کے تو وہاں پر 2 بندوں سے زیادہ گزر نہیں سکتے. اس کی بھی انکروچمنٹ ختم کر کے اب وہاں پر بھی ٹف ٹائلز لگیں گی. ایک خوبصورت جو ہے وہ پولز ہوں گے جس کے ارد گرد پھول لگیں گے, اور ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ حسین آگائی بازار کی بھی آپ کو دکھے گی. پھر ایک مین روڈ ہے ہماری جو میرا خیال ہے غالباً 3 کلومیٹر کی روڈ ہے. اس روڈ کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو گرین بیلٹ ہے اس کو بہت خوبصورت بنا کر وہاں پر بھی جو یہ سرگودا کی مختلف جو ہے وہ آپ کلپس دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے یہ کرنے تھے. بہت پریشر تھا. ایم پی ایز, ایم این ایز بھی ظاہر ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بھی کاروباری جگہیں ہوں یا کوئی ان کی رہائشی جگہیں ہوں جہاں پر انکروچمنٹ تھی ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا. اور اسی لیے یہ انکروچمنٹ کیمپین جو ہے یہ کامیاب ہو سکی, بیکاز اس کے اوپر کوئی فیورٹ نہیں تھا. اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم کہ ہمیں یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اور لوگوں کو جو یہ تجاوزات کا ایک بری لت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انکروچ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام دے لیا ہے. تو الحمدللہ یہ جو اضلاع ہیں ان کے بیوٹیفیکیشن پلانز کل چیف منسٹر صاحبہ نے سالانہ جو اے ڈی پی ہے اس کو اپروو کیا ہے, جس کے اندر ان تمام شہروں کے پلانز جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. بیفور اور آفٹر کی تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے. آسان کاروبار کے اندر جن لوگوں کو قرضے ملے ہیں ان کو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ دیکھیں جی یہ بنانے جا رہے ہیں ہم. یہ سیالکوٹ کا چوک ہے جی, یہ روڈ ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روڈ پہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا. یہ خود سے جو ہے وہ کاروباری طبقہ وہاں کا اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کے وہ یہ چوک کو اس طرح سے رینوویٹ کرنے جا رہی ہے ودن 3 months, اور یہ اس کا پلان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ میڈم یہ جو نجائز تجاوزات کے خلاف آپ نے پریشر کیا اس میں کوئی شخصی اثر بھی لوگوں نے یوز کیا ہوگا؟ نہیں کر سکے. دوسرا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی اور ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں یار اچھی باتوں میں آپ بری باتیں کہاں سے لے آتے ہو. ہم اچھا خاصا جو ہے وہ ترقی کی بات کر رہے ہیں, ہم بھلائی کی بات کر رہے ہیں, بیوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, بیچ میں یہ بات آ گئی. تو یہ جو ہے نا وہ بیچاروں کو مجبوری ہے, ان کو سوشل میڈیا میں جو اپنے ٹائیگر ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے بس آ رہے ہیں, بس خان آ گیا باہر, بس دیکھیں یہ ہونے والا ہے. تو کب کی ڈیٹیں آ رہی ہیں ان کی, تو ان کو کرنے دو, ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ شوق پورے کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ بہت اچھا اقدام جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہیں تجاوزات کا خاتمہ, لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ پورے شہر میں تجاوزات ایک دن دکان سیز ہوتی ہے, دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایم پی اے وغیرہ جا کے جو ہے سفارش کر کے اس کو کھلوا دیتا اور پھر وہی سلسلہ چل رہا ہے. جی ایسا میاں صاحب نہیں ہو سکتا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ سفارش کا کانسیپٹ نہیں ہے اس پوری کیمپین کے اندر. اگر ایم پی ایز ایم این ایز کے خود گھر اور ان کی دکانیں گرائی جا سکتی ہیں نا تو ان کی سفارش تو بعد کی بات ہے. اور اب تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ارکان اسمبلی جو ہے وہ خود اس کو جب ان کو فیڈ بیک آ رہا ہے عام پبلک کی طرف سے, سر ایک پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے, سیاسی بندے پہ ہوتا ہے, جس کی دکان گر رہی ہے اس کا پریشر ہے. لیکن جب اس کے ساتھ 100 لوگ آ کے اس کی تعریف کرتے ہیں نا کہ سر بڑا چنگا کام کیتا ہے, ساڑھے بازار کھلے ہو گئے نا,
تو پھر ایک ارکان اسمبلی کا بھی ایک دل بڑا ہو جاتا ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جو ایک جگہ پہ ختم ہوگی تجاوزات وہاں پر دوبارہ تجاوزات کو جو ہے وہ بنانے نہیں دیا جائے گا. اس کے اندر انہوں نے CCTV کیمراز کو انڈکٹ کرنے کی بات کی ہے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر لیز کے ذریعے وہاں پر پلانٹیشن ہو رہی ہے, وہاں پر کلٹیویشن ہو رہی ہے, مختلف فصلیں اگائی جا رہی ہیں جو گورنمنٹ خود جو ہے وہ کر رہی ہے. اچھا میڈم پوری جنگ کے ماحول میں ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب کہیں نظر نہیں آئے, تو اچانک یہ گفا سے نکلے ہیں اور بمباری حکومت پنجاب پر کرنا. کون ہے فیصل واڈا؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے موقف نہیں دیا, لیکن نہیں وہ ہے کون؟ سینیٹر ہے. اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں, اور وہ دیکھیں نا جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو, جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نہ اس کی, ابھی وہ سینیٹر ہے, سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ اسد کیسر نے جو ہے وہ فیصلہ یہ کرا کہ چیف سیکرٹری کے آفس کے بالکل باہر اگر دیکھیں تو لوڈ مارک پوری انکلوزڈ ہے, اور ڈی سی آفس بھی قریب ہے, MCM بھی کہاں جی؟ لوڈ مارک کے باہر. اگر آپ وہاں سے کبھی گزرے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ ایک لائن ہوتی ہے جو وہ دیکھتا ہے. اس کو کب واضح کرا؟ لاہور کی رپورٹ آ جانی ہے جی, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. لاہور کی رپورٹ آج آ لینے دیں, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاہور کی رپورٹ بھی دیتے ہیں, لاہور کی رپورٹ بھی دیتے ہیں. فرمائیے گا کہ اسد کیسر نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم جو ہے وہ تیار رہے ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بسم اللہ کریں. تو کیا ان کے پاس اتنی تعداد ہوگی کہ حکومت کو گرا سکتے؟ میں نے بتایا ہے نا, ان کو ہوائی فائر کرنے کی عادت ہے, وہ بیچاروں کی مجبوری ہے, اور ان کو یہ ہوائی فائر کر کے, اگر وہ نہیں ہوائی فائر کریں گے تو ان کے ٹائیگر خود ہی ان کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, ان کو اپنی جو پارٹی کے جو چند رہ گئے ہیں سورما, ان کو جو ہے وہ حوصلہ دینے کے لیے اس طرح کے ہوائی فائر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو میدان ہے یہاں, اپنا شوق پورا کر کے دیکھیں. اچھا میڈم, یہ اب ادھر سے ایک سوال ہے. بتایا گیا کہ رکشہ سٹینڈ جو ہیں جی وہ ہر سٹی میں بنیں گے. ایک تو یہ بتائیے گا جو چینچی ہے اس کو کیا کوئی گورنمنٹ ریگولائز کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل کریں گے. سیکنڈلی ایک عام عوام کی طرف سے کمپلین ہے کہ تجاوزات کرائی تو جاتی ہیں, کچرا کافی دنوں تک پڑا رہتا ہے جس کو کھایا نہیں جاتا. دیکھیے یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کچرے کو ظاہر اٹھانے کے لیے کوئی بڑی ہیوی کرینز کی ضرورت پڑتی ہوگی. کوئی تو ایک آدھا دن اوپر نیچے لگ جاتا ہے, یہ بہت بڑی بات نہیں. بات یہ ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ تجاوزات کو ختم کیا گیا, دیٹ از امپورٹنٹ. ایک اور جو چیز اس حوالے سے جو فارسٹیشن ہے, چیف منسٹر نے کہا ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر بھی اربن فارسٹیشن کی ہوئی ہے جو ہے دنیا نے, اور اس سے ظاہر ہے ماحول بھی بہتر ہوتا ہے, خوبصورتی بھی آتی ہے. سو وہ بھی اب جو جگہیں واگزار کرائی جا رہی ہیں یا ہوئی ہیں ان کے اندر فارسٹیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. جی دعوے کیے گئے کہ جنگ کے دوران کوئی اڈیالہ میں انگیجمنٹ کے حوالے سے مختلف نجم سیٹھی صاحب نے سے بات کی, تو جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کراتی ہے اڈیالہ, تو کوئی اس دوران کوئی موومنٹ, کوئی ملاقات, کوئی آپ لوگ کو؟ میرا خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کی جو چڑیا ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے, اور وہ چڑیا بیچاری جو ہے شاید ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اپنا. چڑیا کو بدل لیں سیٹھی صاحب, ان کے جو جتنا بیش ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے بہت برا لگا ہے. شکریہ.